بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین گرامی، آج کا ہمارا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عنوان اس حوالے سے بھی امپورٹنٹ ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، ہمیں اپنے محبوب بلکہ اس پوری کائنات کے جو محبوب ہیں ان کی زندگی کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ پھر اس کے علاوہ یہ جو آج کا ٹاپک ہے یہ ہمارا جو سی ایس ایس اسپائرنٹ ہیں، اسی طرح پی ایم ایس اسپائرنٹ، پی پی ایس سی اسپائرنٹ اور فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے اسپائرنٹ، ان سب کے لیے بھی یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، یہ بہت امپورٹنٹ لیکچر ہے۔ اس لیکچر میں بیسیکلی آپ کو تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنے بھی واقعات ہوئے وہ ڈیٹ وائز میں اور مختصراً بتاؤں گا، اور تاکہ آپ کو یاد کرنا آسان ہو۔ بہرحال چلتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ ہمارا سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاریخ پیدائش ہے وہ 22 اپریل 571 آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لائے۔ اچھا، میں اس میں دو تین باتیں اور آپ کو بتا دوں، بڑی اہم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک وہ دور ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، دوسرا اعلان نبوت کے بعد مکی دور، اور پھر اس کے بعد تیسرا ہجرت کے بعد مدنی دور۔ یہ تین بڑے اہم دور ہیں۔ ہم ان تینوں ادوار کو ترتیب سے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا کہ سب سے پہلی جو ڈیٹ ہے وہ ڈیٹ آف برتھ ہمیں یاد رکھنی ہے، 571۔ دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 سال کے ہوئے۔ ایک اور بات یہاں ذہن نشین کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تھے تو پیدائش سے قبل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد اس دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل ہی اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے۔ پھر پیدائش کے بعد 6 سال کی عمر میں 577 AD میں آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ بھی اس دنیا سے کوچ کر گئی۔ پھر اس کے بعد 8 سال کی عمر میں 579 میں آپ کے دادا حضرت عبد المطلب بھی اس دنیا سے کوچ فرما گئے۔ تو یوں سمجھیے کہ آپ اس دنیا میں شروع سے ہی آپ نے بہت ساری مصائب دیکھی، اور بلکہ میں تو یہاں پہ ایک جملہ ایڈ کروں گا، بڑا اہم جملہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات گرامی ہیں جنہوں نے اپنی پوری کی پوری عمر اس امت کے لیے وقف کر دی۔ بہرحال پھر اس کے بعد 25 سال کی ایج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوا۔ یہ 595 AD کی بات ہے۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کی ہوئی، 610 AD میں آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر اعلان نبوت فرمایا۔ 610 کے اندر اعلان نبوت ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اب یہاں سے نبوی ایئر سٹارٹ ہو رہے ہیں۔ نبوی ایئرز میں جو پہلے 3 سے 4 سال ہیں وہ بڑے اہم ہیں۔ اس کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایمان لائے، اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ وہ ایمان لائے، اسی طرح سے پھر حضرت عثمان غنی، حضرت خدیجہ سب سے پہلے ایمان لائی۔ تو اس طرح سے وہ بہت ہی اہم ہے۔ اس کے بعد جو 5 نبوی میں یعنی 613 سے 615 AD میں سب سے امپورٹنٹ انسیڈنٹ ہوتا ہے وہ مائیگریشن ٹو ایتھوپیا، جسے ہم ہجرت حبشہ کہتے ہیں۔ اس میں بنیادی طور پر 15 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے مائیگریشن فرمائی تھی، جس میں 11 میل صحابہ تھے اور 4 فیمیل صحابہ تھی۔ تو یہ بھی بڑا امپورٹنٹ MCQ ہے کہ ہجرت حبشہ کے اندر کتنی خواتین صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے مائیگریشن فرمائی، اسی طرح سے کتنے میل سے۔ تو یہ بڑا اہم سوال آتا ہے، MCQs کے اندر پوچھا جاتا ہے۔ اس کے بعد 6 نبوی کے اندر یعنی 616 AD میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول فرمایا۔ اس کے بعد پھر 7 نبوی کے اندر یعنی 617 AD کے اندر شعیب ابی طالب کے اندر جو مسلمانوں کو محصور کر دیا گیا تھا اس کا واقعہ پیش آتا ہے، اور یہ بھی بڑا اہم
واقعہ ہے۔ اس کے بعد 8 نبوی کے اندر یعنی 618 AD میں مون سپلٹنگ کا واقعہ ہوتا ہے، یعنی شق القمر کا واقعہ ہوتا ہے، یہ بھی بہت مشہور واقعہ ہے۔ اس کے بعد 10 نبوی 620، یہ بہت ہی اہم سال ہے، اس میں بہت سارے واقعات ہوئے، جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہے، اسی طرح سے ابو طالب کی وفات ہے، ان 2 وفات کی وجہ سے پھر اس کے بعد طائف کا واقعہ اسی سال کے اندر ہوا۔ اس سال کو پھر عام الحزن بھی کہا جاتا ہے، غم کا سال بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا۔ اس کے بعد 11 نبوی 621 AD میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کا ٹائٹل دیا گیا۔ پھر 13 نبوی 622 AD، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایئر ہے کیونکہ اس ایئر میں ہجرت مدینہ ہوئی اور ساتھ میں مسجد نبوی کا قیام عمل میں آیا۔ یہاں تک ہمارے پاس مدنی دور مکمل ہو گیا، 622 AD تک مدنی دور مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اب ہجری دور سٹارٹ ہوتا ہے، ہجرت چونکہ ہو چکی ہے تو ہجری دور میں 2 ہجری کو یعنی 624 AD میں بہت ہی اہم 4 واقعات ہیں۔ اس میں سب سے پہلا اہم واقعہ قبلے کی تبدیلی ہے، اس کے بعد روزہ فرض ہوا 2 ہجری میں، اور بیٹل آف بدر ہوئی۔ اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا۔ اس کے بعد 3 ہجری 625 AD میں حضرت حسن کی پیدائش ہوتی ہے، اور اس کے بعد 626 AD 4 ہجری میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہے۔ اور بہت ہی اہم بات، 4 ہجری میں ہی شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا، اس سے پہلے شراب حلال تھی۔ اس کے بعد 5 ہجری یعنی 627 AD کو غزوہ خندق ہوتا ہے، غزوہ خندق کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، اور اسی سال اڈلٹری اور فرنیکیشن کا حکم آتا ہے۔ اڈلٹری اور فرنیکیشن بیسیکلی یہ زنا کے حوالے سے جو حکم ہے، شرعی حکم، وہ ہے۔ اسی طرح سے 6 ہجری یعنی 628 AD کو واقع افق ہوتا ہے۔ واقع افق میں کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین نے الزام تراشی کی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاکیزگی میں سورہ نور کی چند آیات نازل فرمائی۔ اسی طرح سے پھر 628 میں ہی حج فرض ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد 7 ہجری یعنی 629 AD میں غزوہ خیبر ہوتا ہے۔ پھر 8 ہجری یعنی 630 AD میں فتح مکہ، یہ بہت ہی اہم واقعہ ہے۔ فتح مکہ 630 AD میں ہوا، اور اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ ادا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی عمرہ ادا فرمایا ہے، اور وہ 8 ہجری میں ادا فرمایا ہے۔ اس کے بعد 9 ہجری یعنی 631 AD کو غزوہ تبوک ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مسجد زرار کو ڈیمولش کیا گیا تھا، اس کا بھی واقعہ اسی میں ہوتا ہے۔ یہاں پہ ایک بہت اہم MCQs آیا کرتا ہے کہ مسجد زرار، بلکہ MCQs یہ آتا ہوتا ہے کہ وہ کون سی مسجد ہے جو منافقین نے بنائی تھی، تو وہ ایک ہی مسجد ہے، مسجد زرار۔ تو یہ چونکہ منافقین نے بنائی تھی اس لیے اسے ڈیمولش کر دیا گیا۔ اس کے بعد 10 ہجری 632 AD میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا فرمایا اور خطبہ حجۃ الوداع دیا، اور اسی سال 28 مئی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے کوچ فرما گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے جہاں منتقل ہو گئے۔ تو یہ ہماری ایک مختصر سی کاوش تھی۔ اگر آپ لوگوں کو یہ کاوش پسند آئے اور آپ کو محسوس ہو کہ یہ علم ہماری نسل نو کے لیے بہت ہی مفید ہے، تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے اور شیئر کیجئے، اور اگر آپ چاہتے ہیں اس طرح کا علم آپ کو مزید ملتا رہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔